گائز، دنیا کے الگ الگ ملکوں اور الگ الگ جگہوں کے بارے میں جاننا کون نہیں جانتا۔ ایسا اس لیے کہ ہم گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ گائز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات کے بارے میں بتاؤں گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو ویورز ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ گائز، اکثر لوگ جب گھومنے کے لیے نئی جگہوں پر جاتے ہیں تو اس جگہ کی زبان کو لے کر تھوڑی بہت تو مشکل سب کو آتی ہے۔ زیادہ تر ملکوں میں 3-4 زبانیں ہی بولی جاتی ہیں، لیکن خیر انڈیا میں ایسا نہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 800 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن انڈیا میں تقریباً اپنی 100 الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو گائز، انڈیا جس کا مکمل اور سرکاری نام ریپبلک آف انڈیا ہے، انڈیا کا نام انڈس دریا کی بدولت رکھا گیا۔ انڈیا 32,87,263 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 1,32,41,354 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے اس کا دنیا میں دوسرا بڑا نمبر ہے۔ انڈیا دنیا میں سب سے بڑا جمہوری اور ہندو نظم ملک ہے۔ USA کے بعد سب سے زیادہ انگریزی زبان بھی انڈیا میں بولی جاتی ہے۔ انڈیا 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا تھا۔ انڈیا کا دارالحکومت نیو دہلی ہے۔ دہلی بھارت کے شمال میں واقع ہے۔ اس کی سرحد شمال، مغرب اور جنوب میں ہندوستان کی سرحد ہریانہ سے ملتی ہے، جبکہ مشرق میں یہ اتر پردیش سے منسلک ہے۔ نیو دہلی بھارت کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قدیم ترین شہر ہونے کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ یہ مغلوں کے زمانے میں بھی بادشاہوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ مغلوں کے زمانے میں بنائی گئی عمارتیں آپ کو اس شہر میں کافی تعداد میں ملتی ہیں، جن میں دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور قطب مینار سر فہرست ہیں۔ اس شہر کی آبادی 2,17,00,000 سے زائد ہے۔ انڈیا کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے جسے ترنگا کہتے ہیں۔ انڈیا کا سب سے بڑا شہر ممبئی ہے۔ انڈیا کی سرحدیں پاکستان، چین، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور انڈونیشیا کے جزائر سے ملتی جلتی ہیں۔ ممبئی شہر کا کل رقبہ 4,355 کلومیٹر اسکوائر ہے اور آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے۔ گائز، اگر انڈیا کے دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کی جائے تو انڈیا اپنی پاور ہونے کی وجہ سے انڈین آرمی دنیا کی دوسری پاورفل آرمی تصور کی جاتی ہے۔ انڈیا دنیا میں آرمی کی تعداد کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک ہے۔ تعداد کے لحاظ سے انڈیا کے پاس چین اور امریکہ کے بعد تیسری سب سے بڑی فوج موجود ہے۔ انڈیا انگلش بولنے کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دنیا کے دوسرے نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ انڈیا کی فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے۔ ملک میں بے شمار سنیما گھر موجود ہیں۔ انڈیا کی کبڈی ٹیم کو دنیا کی سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور کبڈی ٹیم تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہونے والے 5 عالمی مقابلے انڈیا نے ہی جیتے ہیں۔ انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے۔ اس اسٹیڈیم میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ بیٹھ کر میچ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتا دوں، یہ نیا بنا ہوا اسٹیڈیم ہے جس کو بنانے میں 700 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اس سے پہلے سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم آسٹریلیا میں واقع ہے۔ اس ملک کی کرکٹ ٹیم بھی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم 1983 اور 2011 میں انٹرنیشنل ورلڈ کپ بھی جیت چکی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاک سسٹم انڈیا میں موجود ہے۔ ملک میں 1,15,000 سے زائد پوسٹ آفس بھی انڈیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں واحد پانی پر تیرتا ہوا پوسٹ آفس بھی انڈیا میں موجود ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں بلجیل میں واقع ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسکول انڈیا کے شہر لکھنؤ میں قائم ہے۔ اس اسکول کا نام سٹی مونٹیسوری اسکول ہے اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 45,000 سے بھی زائد ہے۔ 2014 کے عام انتخابات میں 54 کروڑ سے بھی زائد لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ یہ تعداد پاکستان، امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ اسقاط عمل بھی انڈیا میں ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ صحت کی بنیادی سہولتوں کی واضح کمی ہے۔
یہاں پر ہر 1 منٹ میں 34 بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ہر 1 منٹ میں 10 لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے۔ انڈیا کی رہنے والی ایک خاتون شکنتلا دیوی کو ایک پروگرام میں 13 ہندسوں پر مشتمل ایک سوال دیا گیا جسے ضرب دینا تھا۔ شکنتلا دیوی نے صرف 28 سیکنڈ میں اس کا جواب دے دیا، جس کے بعد اسے انسانی کمپیوٹر ہونے کا اعزاز دیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سبزی کھانے والے لوگ بھی انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا کی کل آبادی کے 40% لوگ سبزی خور ہیں۔ انڈیا کے شہر الہ آباد میں ہر 12 سال کے بعد لگنے والا میلہ قومی دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں کم و بیش 7 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں، جو کئی بڑے ملکوں کی آبادی سے بھی زائد ہیں۔ اس اجتماع کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انڈیا دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے، جبکہ چائے پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ گائز، انڈیا میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ان کے تناسب کی بات کی جائے تو یہاں 80% ہندو، 15% مسلم، 2% سکھ اور باقی 5% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ انڈیا کا قومی جانور ایلیفینٹ ہے۔ اور گائز، انڈیا ریلوے نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک ہے۔ دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے پلاسٹک سرجری متعارف کروانے والا ملک اور چاند پر پانی تلاش کرنے والا پہلا بڑا ملک بھی انڈیا ہے۔ پوری دنیا میں استعمال ہونے والا USB ڈیوائس بھارتی انجینئر نے دریافت کی تھی۔ سب سے پہلے دنیا میں ہیروں کی تلاش انڈیا نے کی۔ 1896 تک ہیرے صرف انڈیا میں ہی پائے جاتے تھے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی لڑکی انڈیا میں رہائش پذیر ہے، جس کا قد صرف 2 فٹ ہے۔ 2011 میں اس کا نام جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا خاندان بھی انڈیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کا سربراہ زونا چونائی ہے۔ اس کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ اس کی 39 بیویاں ہیں اور 94 بچے ہیں۔ اس کا گھر 4 منزلوں پر مشتمل ہے، جس کے 100 کمرے ہیں۔ یہ خاندان بھی جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ انڈیا کا قومی جانور بنگالی ٹائیگر اور قومی پرندہ مور ہے۔ انڈیا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے، لیکن یہاں کے صرف 3 سے 4% لوگ ہی ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے انڈیا کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور یہاں کھیتی باڑی کرنا ٹیکس فری ہے۔ انڈیا میں سرکاری سطح پر بولی جانے والی زبان انگریزی اور ہندی ہے، مگر یہاں پر انگریزی اور ہندی کے علاوہ 1650 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دنیا میں 70% سے زائد مسالہ جات انڈیا پروڈیوس کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے بعد سب سے زائد مسلمان انڈیا میں آباد ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ بھی انڈیا کے شہر میں واقع ہے۔ اس کی کیپیسٹی 650 میگا واٹ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری انڈیا کے شہر گجرات میں ہے۔ اگر بات کریں انڈیا کے تاریخی ادوار کی، تاریخی اعتبار سے اس خطہ زمین پر دنیا کی 3 عظیم سلطنتیں موریہ، گیت اور موغلیہ قائم ہوئی، جن کی حکمرانی کے متحد سارا ہندوستان متحد ہوا۔ مسلمانوں نے اس علاقے پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی اور اپنے مذہب ثقافت کے لحاظ سے یہاں کے لوگوں پر گہرے اثر چھوڑے، لیکن 18ویں صدی میں تجارت کی غرض سے آنے والے انگریز یہاں کے مالک بن بیٹھے اور 150 سال تک برصغیر پر حکمران بن کر مسلط رہے، اور آخرکار یہاں کے لوگوں کی بہت کوششوں سے 1947 کو برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور 15 اگست 1947 کو بھارت نے اس سامراج سے آزادی حاصل کی اور پنڈت نہرو پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انڈیا کی زرعی مصنوعات میں چاول، گندم، کپاس اور آلو شامل ہیں۔ ملک کی بڑی صنعتوں میں ٹیکسٹائل، کیمیکل، ٹیلی موصلات، دوا سازی، بائیو ٹیکنالوجی، خوراک کی پروسیسنگ، ٹرانسپورٹ کا سامان، پیٹرولیم، مشینری اور سافٹ ویئر شامل ہیں۔ انڈیا کی برآمدات میں خام تیل، مشینری، جوہرات، کھاد اور کیمیکل شامل ہیں۔ دنیا میں لوہے کے ذخائر کا 25% انڈیا میں موجود ہے۔ موسمی اعتبار سے انڈیا میں موسم گرما اور سرما سہر فہرست ہیں، لیکن خزاں کے ساتھ ساتھ موسم بہار بھی اپنے رنگ دکھاتا ہے۔ انڈیا کے مشہور مذہبی تہواروں میں دیوالی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کرسمس سہر فہرست ہیں۔ ملک میں 3 قومی تعطیلات ہیں، جن میں
आज़ादी का दिन, जमहूरिया का दिन और गांधी जी का जन्मदिन शामिल है। इंडिया में तालीम की शरह 74.04% है। इंडिया में जिंदगी की औसत शरह 68 साल है। यहाँ पर 1 लाख अफराद के लिए 50 डॉक्टर दस्तयाब हैं। इसके अलावा 2016 के इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया कि दिल्ली की आबहवा खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अगर इस पर फौरन काबू ना पाया गया तो ये बहुत खतरनाक साबित होगी। इंडिया नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। रेस्टोरेंट में रोबोट्स काम कर रहे हैं। गाइस, इंडिया जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3रे नंबर पर है। दुनिया की सबसे लंबी मूछदार इंसान भी इंडिया में है। गाइस, और भी बहुत से दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है। गाइस, अगर आप और भी दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप तक ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात पहुंचाती रहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।